المراجعتی الی المأخذ الاصلی، اصلی ماخذ کی جانب مراجعت کرنا لازم ہے، اصلی ماخذ کی جانب مراجعت کرنا لازم ہے، اصل ماخذ کو دیکھنا ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں قلت وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من الكتب المتأخرين ويكون القول خطأ اخطأ به اول واضع له۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایک ہی قول متأخرین کی 20 سے زائد کتابوں میں نقل ہوتا چلا آتا ہے۔ وقد يتفق نقل قول، کبھی کبھی ایک ہی قول نقل ہوتا چلا آتا ہے بالاتفاق، فی نحو 20 کتابا، تقریباً 20 کتابوں میں، من کتب المتأخرین، متأخرین کی کتابوں میں۔ کبھی کبھی متأخرین کی کتابوں میں سے تقریباً 20 کتابوں میں ایک ہی قول نقل ہوتا چلا آتا ہے۔ وَيَكُونُ الْقَوْلُ خَطَأً، حالانکہ وہ جو قول ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، حالانکہ وہ جو قول ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، غلطی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن 20 کتابوں میں وہی لکھا رہتا ہے۔ فَيَأْتِي مَن بَعْدَهُ، تو اس کتاب کے بعد جو لوگ آتے ہیں، وَيَنْقُلُهُ فَيَأْتِي مَن بَعْدَهُ وَيَنْقُلُهُ عَنْهُ، اس کتاب کے بعد لوگ آتے ہیں اور اسی عبارت سے، اسی کتاب سے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ وَهَكَذَا يَنْقُلُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، اور اسی طرح بعض سے نقل کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے آپ سے نقل کیا، آپ نے کسی اور سے نقل کیا، آپ نے کسی اور سے نقل کیا، اس طریقے سے 20 کتابوں میں ایک ہی غلطی چلتی رہتی ہے، ایک ہی غلطی 20 کتابوں میں چلتی رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالاتفاق متاخرین کی کتابوں میں سے 20 کتابوں میں ایک ہی قول نقل ہوتا چلا آتا ہے، حالانکہ وہ قول غلط ہوتا ہے، جس میں غلطی پہلے لکھنے والے نے کی ہوتی ہے۔ اخطأ به اول واضع له، جس غلطی کو کس نے کی ہوتی ہے؟ پہلے لکھنے والے نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے جس نے اس قول کو لکھا اس نے غلط لکھ دیا، اب اس کے بعد جو مصنف آئے وہ بھی اس کو اس سے نقل کرتے رہے، اور اس طریقے سے نقل در نقل وہ غلط مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ 2.5 لائن سمجھ میں آئی؟ جی، یہ 2.5 لائن سمجھ میں آئی؟ آسان سبق ہے آج کا، کوئی مشکل نہیں ہے، سبق آسان ہے آج کا، کوئی مشکل کا لفظ نہیں آج نہیں آئے گا۔ تو یہی کہا کہ کبھی کبھی ایک ہی قول بالاتفاق متاخرین کی 20 کتابوں میں نقل ہوتا چلا آتا رہتا ہے، حالانکہ وہ قول خطا پر مبنی ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، جس میں غلطی پہلے لکھنے والے نے کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اسی سے نقل کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح بعض سے نقل کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی آپ کے سامنے 4 مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی فقہا کی کتابوں میں اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں کہ ایک نے غلطی کی اور بعد میں کئی لوگ اسی غلطی کو لکھتے چلے گئے۔ پہلی مثال دیکھیے، کہتے کما وقع ذلك فی بعض ما یصح تعلیقہ وما لا یصح، جیسا کہ اسی قسم کی غلطی بعض ان مسائل میں واقع ہوئی ہے جن کی تعلیق درست ہے اور جن کی تعلیق درست نہیں ہے۔ ما یصح تعلیقہ، جن چیزوں کو شرط پر معلق کرنا درست ہے اور جن کو معلق کرنا درست نہیں، ایک مطلب عنوان ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں عنوان قائم کیا ہے، ما یصح تعلیقہ وما لا یصح، کہ وہ مسائل جن کی تعلیق کرنا، جن کو شرط پر معلق کرنا درست ہے اور جن کو معلق کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اس میں انہوں نے بعض ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جس میں لوگوں نے غلطی کر رکھی ہے۔ کما نبہ علی ذلک العلامۃ ابن نجیم فی البحر الرائق، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔
تو ما यसिहु तालिक़ु व मा ला यसिहु तालिक़ुहु, इसमें जिन मसाइल का जिक्र किया है और बाज़ मसाइल जिनमें लोगों से गलतियां हुई हैं, उसको देखने के लिए अब आप अल बहरुर राइक़ की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 201 में देख सकते हैं। समझ रहे हैं? जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 201 में देख सकते हैं। मतबूआ दारुल किताब अल इस्लामी, तो उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने उन मसाइल को जिक्र नहीं किया कि कहाँ पे गलती की है, लेकिन बता दिया, पता बता दिया है कि उसमें आप बाज मसाइल को देख सकते हैं कि अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने वजाहत की है किस मसले पर लोगों ने गलत किया है, और ये गलती कई लोगों से नकल होती चली आ रही है। तो पहली मिसाल तो ये हो गई मा यसिहु तालिक़ु व मा ला यसिहु तालिक़ुहु, कि वो मसाइल जिनकी तालीक़ दुरुस्त है, जिनकी तालीक़ दुरुस्त नहीं है, इसमें बाज मुसन्निफीन ने बाज उन मसाइल को लिख दिया है जिसमें एक आदमी से गलती हुई और कई लोग उसको नकल करते चले आए। अब आगे बाज़ाब्ता एक मिसाल जिक्र कर रहे हैं। ये तो इन्होंने आपको सिर्फ पता बताया कि वहां पर मिल जाएगा आपको, सफ़ा नंबर 201, जिल्द 6 सफ़ा नंबर 201। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो एक मिसाल इन्होंने दी, मिसाल मुकम्मल नहीं दी, सिर्फ पता बताया है कि उसमें आप देखेंगे अल बहरुर राइक़ में इस बाब के तहत में, तो आपको उसमें मिलेगा कि अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने बहुत से ऐसे मसाइल का जिक्र किया है जिसमें जिसकी तालीक़ दुरुस्त थी और लोगों ने लिख दिया कि दुरुस्त नहीं है, या जिसकी तालीक़ दुरुस्त नहीं थी लोगों ने लिख दिया कि उसकी तालीक़ दुरुस्त है। तो इसमें उन्होंने कुछ मसाइल को बताया है। दूसरी मिसाल देखिए जिन्होंने खुद पेश की है, नंबर 2, वमिन ज़ालिका मसअलतुल इस्तिजारी अला तिलावतिल कुरआन अल मुजर्रदा। वमिन ज़ालिका, और उन्हीं मसाइल में से, किन मसाइल में से बोलिए? जिन मसाइल में एक मुसन्निफ ने गलती की और कई एक उसको नकल करते चले आए। ठीक है, वमिन ज़ालिका, और उन्हीं मसाइल में से मसअलतुल इस्तिजारी अला तिलावतिल कुरआन अल मुजर्रदा, उन्हीं मसाइल में से कुरान मजीद की खालिस तिलावत पर उजरत लेने का मसला भी है। कुरान मजीद की खालिस तिलावत पर, कुरान मजीद की तिलावत पर उजरत लेने का मसला भी है। फ़क़द वक़अ लिसाहिब सिराजिल वहाद वल जौहरा शरहिल क़ुदूरी अन्नहु क़ाल, चुनांचे सिराजुल वहाज के मुसन्निफ और क़ुदूरी की शरह जो अल जौहरतुन नय्यरा है उसके मुसन्निफ से इसमें गलती वाक़े हुई। अन्नहु क़ाल, कि उन्होंने फरमा दिया, इन्नल मुफ्ता बिही सिहतुल इस्तिजार, मुफ्ता बिही ये है कि कुरान करीम की तिलावत पर उजरत लेना जायज़ है। मुफ्ता बिही ये है कि कुरान करीम की तिलावत पर उजरत लेना जायज़ है। वक़द इनक़लब अलैहिल अम्र, हालांकि मामला इसके उल्टा है, हालांकि मामला इसके उल्टा है। फ़इन्नल मुफ्ता बिही सिहतुल इस्तिजारी अला तिलावत अला तालीमुल कुरान ला अला तिलावतिही, क्योंकि मुफ्ता बिही जो कौल है वो ये है कि तालीम कुरान पर उजरत लेना जायज़ है, ना कि तिलावत कुरान पर। बात समझ में आई? तालीम कुरान पर उजरत लेना जायज़ है, तिलावत कुरान पर उजरत लेना जायज़ नहीं है। ठीक है, सुम्मा इन अक्सर मुसन्निफीन अल्लज़ीना जाऊ बादहु, फिर अक्सर मुसन्निफीन जो इनके बाद आए, यानी साहिब सिराजुल वहाद और साहिब जौहरा के बाद जो लोग आए, उन लोगों ने क्या कहा? ताबऊहु अला ज़ालिक, उन्होंने इन्हीं हजरात की मुताबात कर ली, व नकलूहु, और वही बात नकल कर दी। कौन सी बात? कि तिलावत कुरान पर उजरत लेना जायज़ है, तिलावत कुरान पर, कुरान खानी पर उजरत लेना जायज़ है। तो कुरान खानी पर उजरत लेने की बात, जवाज की बात इन लोगों ने नकल कर दी। वह हुआ खतउन सरीह, हालांकि ये सरीह गलती थी। अरे बात समझ में नहीं आ रही है? बहुत आसान इबारत है, बहुत आसान अल्फाज हैं, सिर्फ मसला समझते चले जाइए बस। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई मुश्किल इसमें ताबीर तो है नहीं, कोई मुश्किल मसला है नहीं, बिल्कुल आसान अल्फाज में लिखा है इन्होंने। तो क्या कहा? वह हुआ खतउन सरीह, हालांकि ये सरीह गलती थी। बल कसीरुम मिनहुम कालू, बल्कि बहुत सारे, बल्कि अक्सर लोगों ने तो ये भी फरमा दिया, इन्नल फतवा अला सिहतिल इस्तिजारी अला ताआत, फतवा इस पर है कि ताअत पर उजरत लेना जायज है।
فتویٰ اس پر ہے کہ طاعت پر، انہوں نے قرآن تلاوت قرآن اور سب ہٹا ہی دیا، ڈائریکٹ طاعت پر، یعنی نماز پر بھی لے سکتے ہو، روزے پر بھی لے سکتے ہو، حج پر بھی لے سکتے ہو، قربانی پر سب پر لے سکتے ہو۔ انہوں نے کیا فرما دیا، بل کثیر منہم، بلکہ ان میں سے اکثر نے تو یہ بھی لکھ دیا، ان الفتوی علی صحت الاستئجار علی تلاوت ان الفتوی علی کہاں گیا، علی صحت الاستئجار علی الطاعات، یہ فتویٰ اس پر ہے کہ طاعت پر اجرت لینا جائز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وَيُطْلِقُونَ الْعِبَارَةَ، اور یہ لوگ اپنی عبارت کو مطلق لکھتے ہیں، مطلق مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی قید ہی نہیں لگاتے، مطلق لکھ دیا، یعنی ہر طرح کی عبادت پر اجرت لینا جائز ہے، ہر طرح کی طاعت پر اجرت لینا جائز ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں انہم متاخرین، مذہب المتاخرین، یہ متاخرین کا مذہب ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ متاخرین کا مذہب ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُفَرِّعُ عَلَى ذَلِكَ صِحَّةَ الْاِسْتِجَارِ عَلَى الْحَاجِ، اور بعض لوگوں نے اسی پر مسئلے کو تفریع کرتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حج پر اجرت لینا بھی جائز ہے، کسی کی جانب سے آپ حج کرنے جائیں تو اس سے پیسہ بھی لے سکتے ہیں کہ اتنے دن ہم 1.5 مہینہ ہمارا ناغا ہوا کام کو، تم کو پیسہ بھی دو، تو کہتے ہیں حج کی اجرت لینا بھی جائز، لوگوں نے لکھ دیا۔ وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ أَصْرَحُ مِنَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ، حالانکہ یہ غلطیاں پہلی والی غلطی سے بھی زیادہ صریح تھی، یہ غلطی کیا ہے، پہلے والی غلطی سے بھی زیادہ صریح تھی۔ پہلے میں تو جو ایک اشتباہ ہو سکتا تھا کہ آدمی کو تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن میں اشتباہ ہو گیا، لیکن مطلقاً طاعت پر اجرت لینا کو جائز قرار دے دینا اور حج پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دینا، یہ صریح غلطی ہے کہ نہیں ہے، بولیے۔ پہلے تو ایک تھا کہ چلو ٹھیک ہے، آدمی کو تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن پر اشتباہ پیدا ہو گیا تو دونوں کا حکم ایک لکھ دیا، لیکن یہ حج پر اجرت لینا اور تمام طاعتوں پر اجرت لینا یہ تو اور زیادہ صریح غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی تشریف فرماتے ہیں کہ پریشان ہیں آپ ان مسائل جزیات پر، بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل مدعا یہ ہے کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا کیسا ہے، اصل مدعا کیا ہے، قرآن خوانی کی اجرت لینا کیسا ہے۔ تو اب بعض لوگوں نے اس کو یہ لکھ دیا کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا جائز ہے، حالانکہ قرآن خوانی کی اجرت لینا جائز نہیں تھا، تعلیم قرآن یعنی آدمی کوئی قرآن مجید پڑھاتا ہو، قرآن کی تعلیم دیتا ہو تو وہ اجرت لے سکتا ہے۔ مسئلہ تھا کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا درست ہے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ قرآن خوانی کی تلاوت قرآن کی اجرت لینا درست ہے، جیسے لوگ آج کل سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ختم قرآن کرواتے ہیں، اس پر پیسے دیتے ہیں، تو اس کو جواز سے فتویٰ لوگوں نے دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ غلطی تھی، اور یہ غلطی کس سے ہوئی تھی، صاحب سراج الوحاج سے ہوئی تھی، صاحب سراج الوحاج اور صاحب جوہرۃ النیرہ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ لکھ دیا کہ تلاوت قرآن پر، قرآن خوانی پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب یہ غلطی بعد میں بھی لوگ نقل کرتے چلے آئے، اور بعض لوگ تو آگے نکل کے انہوں نے ڈائریکٹ لکھ دیا کہ ہر طرح کی طاعت پر اجرت لینا جائز ہے، اور بعض نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ حج پر اجرت لینا جائز ہے، حالانکہ حج ایک عبادت، اس پر کوئی اجرت نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کیا ہے، طاعت، اس پر کوئی اجرت نہیں لے سکتا ہے۔ کوئی سوچے کہ چلو ہم آپ کی طرف سے حج کر دیتے، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے، میں آپ کی طرف سے نماز پڑھ دیتا ہوں، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے، جی، تو یہ تمام مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ فقد اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثه ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، چنانچہ ہمارے تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے نقول متفق ہیں اس بات پر ان الاستئجار علی الطاعات باطل، کہ طاعت پر اجرت لینا اور اجرت دینا جائز نہیں ہے، طاعت پر اجرت لینا، عبادات پر اجرت لینا باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے ائمہ کی نقول جو ہیں، ہمارے ائمہ کی جو عبارتیں ہیں بالکل متفق ہیں کہ طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، طاعت پر اجرت لینا باطل ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی ماخذ تک پہنچنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک مصنف غلطی کر دیتا ہے اور وہ غلطی کئی لوگ لکھتے چلے آتے ہیں، تو یہ اس غلطی کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس غلطی کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب اصلی کتاب کو آپ دیکھیں گے، پہلی کتاب کو دیکھیں گے
جہاں سے انہوں نے خود اس قول کو نقل کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مصنف سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک مثال انہوں نے تو آپ کے دی کہ البحر الرائق کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں کچھ مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسری مثال انہوں نے یہ دی کہ بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ تلاوت قرآن پر اجرت لینا، پیسہ لینا جائز ہے، حالانکہ تلاوت قرآن کی بات نہیں تھی، تعلیم قرآن کی بات تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور چونکہ ہمارے ائمہ اربعہ کے یہاں تو کسی پر نہیں لے سکتے ہیں، جو ہمارے ائمہ ثلاثہ ہیں اور اس کے علاوہ ائمہ اربعہ کے یہاں بھی یہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا مطلقاً جائز ہی نہیں ہے، لیکن بعض میں جب حالات سازگار نہیں ہوئے، جب حکومتوں نے پیسے لینا دینا بند کر دیا، تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اگر تعلیم قرآن پر پیسہ نہیں دیں گے، اذان و امامت پر پیسہ نہیں دیں گے، تو پھر لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، دین ضائع ہوگا۔ تو اس ضرورت کی وجہ سے تعلیم قرآن پر پیسہ لینے کی اجازت دے دی گئی، اسی طریقے سے اذان کی اجازت لینے کی اجازت دی گئی، اسی طریقے سے نماز پڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اب لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ ہر طرح کی طاعت پر، ارے پاگل بیوقوف آدمی، دوسروں سے اپنا حج کرانا کیسے؟ یہ سوال کے یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ بولیے، اس سوال کے یہاں پر کوئی ضرورت ہے دوسروں سے اپنے حج کرانے کی؟ جو نفس مسئلہ وہ سمجھ نہیں رہے، دنیا بھر کی بات کرے ادھر سے ادھر کی، جو مصنف بات کرے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے لیے تو دنیا بھر کی کتابیں لکھا ہو، جا کے وہاں دیکھو نا، دوسرے اپنی طرف سے دوسرے سے حج کروانا کیسا؟ اس کی کیا ضرورت؟ بولو بھئی، یہاں پر جو بات ہو رہی نفس مسئلہ یہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں غلطی کس سے ہوئی ہے، وہ غلطی کیسے نقل ہوتی چلی آئی ہے، اور ہمارے ائمہ کا اصلی قول ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا بھر کے بکواسی کر رہے، سوال کر رہے ادھر سے ادھر کی۔ نفس مسئلہ کو جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھو، اس کے لیے تم نہیں خود دیکھ سکتے کیا کتاب میں جا کے؟ دنیا بھر کے ہزاروں کتابیں پڑھ چکے فقہ و فتاویٰ کی، وہاں نہیں دیکھ سکتے کہ اس پر مسئلہ کیا ہے؟ الٹے سیدھے سوال کرنے مطلب کچھ تھوڑی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تم کسی بھی کتاب میں جا کر دیکھ لو کہ اپنی طرف سے حج کرانے کا حکم کیا، آپ کو فتاویٰ ہندی مل جائے گا، سب مل جائے گا، لیکن جو بات یہاں لکھی ہوئی کہیں نہیں ملے گی، سمجھ رہے ہو؟ جو بات یہاں پر علامہ شامی نے نقل کی ہے وہ اہم بات ہے کہ کبھی کبھی ایک آدمی سے، ایک مصنف سے غلطی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں اس کو نقل کرتے چلے آتے ہیں۔ اب آدمی کی مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اصلی کتاب کو دیکھے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، تب جا کے اس مسئلے کی تحقیق ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیکھ کے سمجھا رہے ہیں تو آپ دوسری بات پوچھ رہے ہو، ادھر سے ادھر کی بات پوچھ رہے ہو، اس میں ذہن آدمی کا ڈائیورٹ ہی تو ہوتا ہے، ذہن بڑھ جاتا ہے، آدمی کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا پوچھ رہے ہو، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی مسئلہ جو مصنف سمجھا رہے ہیں جس بات کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ اب حج پہ چلے گئے، کوئی ابھی نماز پہ چلا جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا، تو یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں کہاں رہ جائے گا؟ بولو۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے یہاں تو یہ بات بالکل متفق علیہ طور پر لکھی ہوئی ہے کہ کسی طرح کی طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، نہ نماز کی پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ اذان دینے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ قرآن پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ نماز کی اجرت لینا جائز ہے، نہ حج کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ قربانی پہ پیسے لینا جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اجرت ہیں، ان کی اس پر طاعت ہیں، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن بعد میں جب حالات سازگار نہیں رہے، حکومتوں نے علماء کی پشت پناہی چھوڑ دی، علماء کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، ان کے وظیفے بند کر دیے، تو یہ دقت پیش آئی کہ اگر اب لوگوں کو پیسے نہیں دیے جائیں گے نماز پڑھانے پر، اب اگر مؤذنوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، اب اگر قرآن پڑھانے والوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، تو پھر کوئی قرآن پڑھانے والا ملے گا نہیں۔ آدمی جا کے روزی روٹی کمائے گا کہ تم کو بیٹھ قرآن پڑھائے گا؟ آدمی جا کے اپنا کام دھام کرے گا کہ آپ کو 5 وقت نماز پڑھائے گا؟ تو اس لیے بعد کے لوگوں نے یہ کیا کہ اذان اور امامت اور تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا۔ اب یہ سراج الوحاج والوں نے اور جوہرہ والوں نے یہ سمجھا کہ تعلیم قرآن کے ساتھ تلاوت قرآن یعنی قرآن خوانی کی اجرت لینا بھی جائز ہے، اور ان لوگوں نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو لکھ دیا کہ جس طریقے سے تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے، ویسے تلاوت قرآن کی اجرت لینا بھی جائز ہے، قرآن خواننے کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے بھی اس کو نقل کر دیا
حالانکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں کیا تھا، ہمارے ائمہ ثلاثہ کے ہاں تھا کہ تعدد کی بالکل اجرت لینا جائز ہی نہیں ہے۔ بعد کے فقہا نے جو اجازت دی تھی وہ صرف 3 چیزوں میں اجازت دی تھی، اس میں تلاوت قرآن کی بات تھی ہی نہیں۔ ان لوگوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اس کو لکھ دیا۔ اب اس کے بعد جو مصنفین آئے وہ بھی اسی کو لکھتے چلے گئے، اس کے بعد کے جو مصنفین آئے وہ بھی اسی کو لکھتے چلے گئے۔ تو بتائیے غلطی ایک سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ مسئلے کو غلط لکھنے میں غلطی ایک تو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بولیے کس سے غلطی ہوئی تھی؟ غلطی کس سے ہوئی تھی؟ ایک آدمی سے، ایک آدمی سے غلطی کس سے ہوئی تھی؟ ہاں، سراج الوحاج کے مصنف سے، صاحب سراج سے غلطی ہوئی تھی۔ اب یہ غلطی سب سے نقل ہوتی چلی آئی۔ طاعت کی تعریف لکھا چکا ہوں، طاعت کی تعریف در مختار میں لکھا چکا ہوں۔ طاعت ہے، قربت ہے، عبادت ہے۔ تو قد اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثہ، تو ہمارے ائمہ ثلاثہ سے عبارتیں اس بات پر متفق ہیں کہ طاعت پر اجرت لینا باطل ہے۔ سمجھ رہے؟ عبادت کے کاموں پر اجرت لینا باطل ہے۔ لیکن جاء من بعدهم، لیکن ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، امام محمد کے بعد جو مجتہدین آئے، الذین هم اہل التخریج والترجیح، جو مجتہدین کے اہل تخریج اور ترجیح تھے، اصحاب التخریج والترجیح تھے، فافتوا بصحته على تعلیم القرآن، تو ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست ہے، للضرورہ، ضرورت قرآن پر، حالانکہ قرآن پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا بھی طاعت ہے، عبادت ہے، یہ بھی ناجائز تھا۔ لیکن بعد کے لوگوں نے جو اصحاب التخریج میں سے تھے، اصحاب الترجیح میں سے تھے، ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ اب اس زمانے میں ضرورت کی وجہ سے تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْمُعَلِّمِينَ عَطَايَا مِن بَيْتِ الْمَالِ، کیونکہ پہلے زمانے میں معلمین کے لیے، اساتذہ کے لیے بیت المال سے عطیہ ملتا تھا، وظیفہ ملتا تھا۔ وانقطعت، اور اب وہ وظیفہ ختم ہو گیا ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِئْجَارُ وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ، تو اگر اب اجرت نہیں لیا جائے، اگر اب پیسہ نہیں دیا جائے گا، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِئْجَارُ وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ، تو اگر اب اجرت کو دینا جائز قرار نہیں دیا جائے گا اور اجرت کا لینا جائز قرار نہیں دیا جائے گا، لَزَاءَ الْقُرْآنُ، تو پھر قرآن ضائع ہو جائے گا، اور جب قرآن ضائع ہو جائے گا، وَفِيهِ ضِيَاعُ الدِّينِ، تو اس میں دین کا ضائع ہونا لازم آئے گا، لِاحْتِيَاجِ الْمُعَلِّمِينَ إِلَى الْاِكْتِسَابِ، اس لیے کہ اساتذہ کو پیسہ کمانے کی ضرورت ہوگی، تو بیچارے پیسہ کمائیں گے کہ آپ کو بیٹھ کے قرآن پاک پڑھائیں گے؟ تو اس ضرورت کی وجہ سے کہ پہلے اساتذہ کو، معلمین کو، اتالیق کو بیت المال سے تنخواہیں ملتی تھی، وظیفہ ملتا تھا، پیسے ملتے تھے، ان کا کھانا خرچہ چلتا رہتا تھا، آرام سے پڑھاتے تھے، تو ان کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ تعلیم قرآن میں پیسہ نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن اصحاب التخریج اور اصحاب ترجیح کا جب زمانہ آیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اور معلمین کو بیت المال سے پیسہ بھی نہیں ملتا ہے، تو اب بیچارے جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں، اور جو پیسہ کماتے ہیں وہ تعلیم قرآن نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کا مزاج یہ بننے لگا کہ چلو پیسہ کماؤ، پڑھنا پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس دور میں جا کر لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، تعلیم قرآن پر پیسہ لینا درست ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ تو تلاوت قرآن کی بات نہیں کہی تھی، تعلیم قرآن پر پیسہ لینے کو جائز قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَفْتَى مَن بَعْدَهُمْ أَيْضًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ بِصِحَّةِ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ، اور ان کے بعد جو لوگ آئے، کن کے بعد؟ اصحاب التخریج والترجیح کے بعد۔ وَأَفْتَى مَن بَعْدَهُمْ، ان کے بعد جو لوگ ہوئے انہوں نے فتویٰ دیا، أَيْضًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ، جو انہی طرح کے لوگ تھے، یعنی وہ بھی اصحاب التخریج والترجیح ہی تھے،
من امثالہم سے مراد کیا ہے؟ اے من امثال اہل التخریج والترجیح، یہ لوگ بھی اصحاب التخریج والترجیح ہی تھے. ان لوگوں نے فتویٰ کیا دیا؟ بصحتہ علی الاذان والامامہ، کہ اذان پر پیسہ لینا بھی جائز ہے اور امامت پر پیسہ لینا بھی جائز ہے. حالانکہ ائمہ ثلاثہ کے اعتبار سے جائز تھا پیسہ لینا، ائمہ ثلاثہ کے اعتبار سے اذان اور امامت کا پیسہ لینا جائز تھا. یہ پیسہ لینا جائز نہیں تھا کیونکہ یہ بھی طاعت ہے، عبادت ہے، تو طاعت اور عبادت پیسہ نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ بھی صحاب التخریج و ترجیحی کے طریقے کے لوگ تھے. انہوں نے کہا بھئی اب تو حالات بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں، کوئی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اذان دینے کو تیار نہیں ہوتا فری میں، تو کہا کہ اب اس پر پیسہ لینا جائز ہے. لِأَنَّهُمَا مِن شَعَائِرِ الدِّينِ، اس لیے کہ یہ دونوں بھی دین کے شعائر میں سے ہیں. فَصَحَّهُ الْإِسْتِئْجَارَ عَلَيْهِمَا لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا، تو ان لوگوں نے بھی ان دونوں چیزوں پر یعنی اذان اور امامت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ضرورت کی بنیاد پر. ضرورت کی بنیاد پر. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا بھی ناجائز تھا، جیسا کہ ہمارے مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں، ابھی پرانے زمانے پہ چل رہے ہیں. اذان اور امامت پر بھی اجرت لینا ناجائز تھا، جیسا کہ ہمارا سعد صاحب فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن جب پہلے زمانے میں تھا، کیوں؟ اس وقت بیت المال سے پیسے ملتے تھے، اساتذہ کی امداد ہوتی تھی، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر ہوتی تھی، وظیفے مقرر ہوتے تھے، ائمہ کے وظیفے مقرر ہوتے تھے، ان کو بیت المال ان کی پرورش کرتا تھا، ان کے اخراجات پورا کرتا تھا. لیکن بعد میں جب حالات سازگار نہیں رہے، اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی، غیروں کے ہاتھ میں اسلام حکومت چلی گئی، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو اس وقت کے فقہا نے کہا کہ چلو تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے ضرورت کی بنیاد پر، اور اذان اور اقامت پر بھی اجرت لینا جائز ہے، پیسہ دینا جائز ہے، تنخواہ لینا دینا جائز ہے ضرورت کی بنیاد پر. تو معلوم یہ ہوا کہ ان تین چیزوں پر اجرت لینے دینے کو جائز قرار دیا گیا ضرورت کی بنیاد پر، ورنہ اصلاً اس پر اجرت لینا جائز نہیں تھا، اصلاً اس پر اجرت لینا جائز نہیں تھا. لیکن ان تینوں پر ضرورت کی وجہ سے اجرت کو جائز قرار دیا گیا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں فَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، تو یہ وہ بات ہے جس پر کہ متأخرین نے فتویٰ دیا تھا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حوالے سے. لِعِلْمِهِمْ، کیونکہ متأخرین کو اس بات کا علم تھا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردان بھی اگر اس دور میں ہوتے، لو کانوا فی عصرہم، اگر وہ متأخرین کے دور میں ہوتے، لقالوا بذالک، تو یہ لوگ بھی یہی فتویٰ دیتے. کون سا فتویٰ؟ کہ یہ اذان پر اجرت لینا جائز ہے، امامت پر اجرت لینا جائز ہے، تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے. اس وجہ سے فتویٰ دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ ان کے شاگردان بھی اس دور میں ہوتے، لقالوا بذالک، تو وہ بھی یہی بات کہتے، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے. ورجعوا عن قولهم الاول، اور اپنے قول سے رجوع کر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے اور آج کے زمانے کے حالات کچھ اور ہو گئے تھے. پہلے ان کو اخراجات مل جاتے تھے حکومت کی جانب سے، اب حکومت کی جانب سے اخراجات ملتے نہیں، تو پھر بھائی بغیر اجرت کے معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو امام ابو حنیفہ بھی اس دور میں ہوتے تو وہی فتویٰ دیتے جو متأخرین نے فتویٰ دیا ہے. تو فَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ، حاضر سے مراد کیا ہے؟ یعنی تعلیم قرآن پر اجرت لینا، اذان پر اجرت لینا اور امامت پر اجرت لینا، یہ مراد ہے. فَهَذَا، تو یہ وہ چیز تھی جس پر متأخرین نے فتویٰ دیا تھا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حوالے سے. ان کے حوالے سے کیوں فتویٰ دیا؟ اس لیے کہ متأخرین کو معلوم تھا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردان بھی اگر اس دور میں زندہ ہوتے تو وہی بات کہتے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، وہی فتویٰ دیتے جو ہم لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، اور اپنے قول سے رجوع کر لیتے. کیوں؟ حالات کے بدلنے سے فتاوی میں تبدیلی بھی. اور آگے دیکھیے، وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات، اور تمام متون کی کتابیں اور شروح کی کتابیں اور فتاوی سے مراد وہی جو میں نے آپ کو لکھایا تھا کہ جدید مسائل پر جو کتابیں لکھی گئیں، اور فتاوی اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے ائمہ طاعت پر اجرت لینے کو باطل سمجھتے تھے. علی نقلہم، کہ ہمارے ائمہ سے بات منقول ہے
کہ طاعت پر اجرت لینا، طاعت پر پیسہ لینا دینا باطل ہے، الا فیما ذکر، علاوہ ان تین مسائل کے، الا فیما ذکر، سوائے ان تین چیزوں کے جن کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تین مسائل کے علاوہ باقی جتنے طاعات ہیں، چاہے حج ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں نماز، کسی کی جانب سے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا روزہ ہو وغیرہ وغیرہ، اس پر پیسہ لینا دینا ناجائز اور حرام ہے۔ ان تین مسائل کے علاوہ باقی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اور ان تین مسائل میں جو کنسیشن دی گئی ہے، ان تین مسائل کا جو استثناء کیا گیا ہے، اس کی علت بھی فقہا نے بیان کر دی ہے، ضرورت کی۔ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اور ان تین مسائل کی علت بیان کی ہے ضرورت کی۔ ابھی آگے نکاح پڑھانے سلسلے مت پڑھو بھائی، جو میں پڑھا رہا ہوں وہ تم سنو نا، پہلے سارے سوال کے جواب دیں گے آخر میں، کیوں پریشان ہو بلا وجہ؟ یہ جو بات کہ تم اس کو سنو پہلے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں سارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا۔ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اور ان لوگوں نے اس کی علت بیان کی ہے ضرورت کے ذریعے سے، کہ ضرورت دامن گیر ہوتی ہے، اس لیے ان تینوں میں اجازت دی گئی ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ وَهِيَ خَوْفُ ضِيَاعِ الدِّينِ، اور ضرورت کیا ہے؟ دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہی ضرورت ہے۔ وَصَرَّحُ بِذَلِكَ التَّعْلِيلَ، اور فقہا نے اس علت کی باضابطہ صراحت بھی کر دی ہے۔ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَن يُقَالَ، تو یہ بات کہنا کیسے درست ہوگا، ان مذہب المتأخرین صحت الاستئجار علی التلاوۃ المجردہ، کہ متأخرین کا مذہب صرف تلاوت پر اجرت لینا جائز ہے، مع عدم الضرورت المذکورہ، حالانکہ مذکورہ ضرورت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی پوری زندگی یا 100 سال تک کی قرآن خوائی نہ کروائے، جیسا کہ ہمارے دیوبندی لوگ نہیں کرواتے ہیں، تو کیا اس سے دین ضائع ہو جائے گا؟ اس سے دین ضائع ہو جائے گا؟ اس سے دین ضائع نہیں ہوگا، اس میں دین کا ضیاء لازم نہیں آتا ہے۔ تو جب وہ ضرورت ہی یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے، تو تلاوت قرآن پر اجرت لینے دینے کا معاملہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مع عدم الضرورت المذکورہ، ساتھ ہی مذکورہ بالا ضرورت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ مَضَّ الدَّهْرُ، چنانچہ اگر زمانہ گزرتا چلا جائے، وَلَمْ يَسْتَأْجِرْ أَحَدًا عَلَى ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں کوئی بھی آدمی کسی کو اجرت پر نہ رکھے، قرآن پڑھوانے کے لیے اجرت پر نہ رکھے، تو کیا ہوگا؟ لم يحصل به ضرر، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ لم يحصل به ضرر، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ بل الضرر صار في الاستئجار علیہ، بلکہ ضرر تو پیسہ لینے دینے میں ہو گیا ہے۔ کیسے ہو گیا ہے؟ حیث صار القرآن مکسبا وحرفة یستجر بها، کہ قرآن کیا ہے؟ کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے اور ایک پیشہ بن چکا ہے جس سے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ سمجھے؟ قرآن کو لوگوں نے پیشہ بنا دیا ہے، قرآن کو لوگ بیچ رہے ہیں، کوئی قرآن خوانی پڑھ رہا ہے، تو کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے، تو کوئی کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کیا نام ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ قرآن مجید کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور ایک پیشہ بنا لیا ہے، یہ تجربیہ، جس سے تجارت کی جاتی ہے۔ وصار القاری منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالی خالصا، اور جو قرآن پڑھنے والا بھی جو ہوتا ہے نا، لوگوں میں جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ایک لفظ نہیں پڑھتا ہے۔ لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالی خالصا، اللہ کی خالص رضامندی کے لیے ایک لفظ نہیں پڑھتا ہے۔ بل لا يقرأ الا للاجرہ، بلکہ وہ نہیں پڑھتا ہے مگر صرف پیسہ لینے کے لیے، اس کا مقصد خالی پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَهُوَ الرِّيَاءُ الْمَحْضُ، اور صرف پیسہ کے لیے پڑھنا یہ خالص ریاکاری ہے۔ الَّذِي هُوَ إِرَادَةُ الْعَمَلِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، ریا کی تعریف کیا ہے؟ ریا کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی عمل کا ارادہ کرنا۔
غیر اللہ کے لیے عمل کا ارادہ کرنا. تو جب آدمی قرآن پڑھ رہا پیسہ لینے کے لیے اور جو پیسہ دینے والا اس کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ کی بات اس میں آئی نہیں, تو پھر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ ریاکاری ہو گئی اور اللہ کی رضامندی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الَّذِي طَلَبَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَأْتِيَهُ لِمَيِّتِهِ. تو پھر آدمی کو وہ ثواب کیسے حاصل ہو سکتا ہے جس کو مستاجر یعنی کرائے پر رکھنے والا, قاری صاحب کو لانے پیسے پر لانے والا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے میت کو ٹرانسفر کرے. وہ جب ثواب ہی حاصل نہیں ہوا تو ثواب آگے ٹرانسفر کیسے ہوگا, آگے میت کو بھیجے گا کیسے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے علامہ شامی نے بہت زوردار بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں قرآن پر پیسہ لینا بھی فتنہ ہے, یہ بھی کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے. اور آدمی اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے بلکہ جو اس کو لے کر آیا پڑھوانے کے لیے اس کے لیے پڑھتا ہے, پیسے کے لیے پڑھتا ہے. تو جب پیسے کے لیے قرآن پڑھو گے, آدمی کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھو گے تو ثواب ہی حاصل نہیں ہوگا, اور جب ثواب حاصل نہیں ہوگا تو میت کو کیا دو گے. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الَّذِي طَلَبَ الْمُسْتَأْجِرُ. تو اس کو وہ ثواب حاصل کہاں سے ہوگا جس کو کرائے پر لانے والا طلب کر رہا ہے أَنْ يَأْتِيَهُ لِمَيِّتِهِ, تاکہ اپنے میت کو پہنچائے. تو جب قرآن خوانی پر آپ کو ثواب ہی نہیں ملا تو میت کو پہنچے گا کہاں سے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. تو اب تک کے درس کا خلاصہ صرف یہ نکل کر آیا, طاعت کہتے ہیں اس عبادت کو جو صرف خالص اللہ کے لیے کی جائے. سمجھ رہے ہیں, خالص اللہ کے لیے جو عبادت کی جائے وہ طاعت ہے. تو میں نے بتایا آپ کو کہ اب تک کے خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے فقہ کی بعض کتابوں میں کچھ ایسی غلطیاں موجود ہیں کہ ایک مصنف نے وہ غلطی کر دی ہے اور وہ غلطی کئی لوگوں تک چلی آئی ہے. 20 کتابوں کے اندر بھی وہی غلطی موجود ہے. اس لیے جب کوئی مفتی فتویٰ دینے بیٹھے تو اس کو مسئلے کی اچھی طرح تنقیح کر لینی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی مسئلہ ہو جس میں ایک نے غلطی کیا ہو اور کئی لوگ غلطی لکھتے چلے آئے ہوں. اس کی مثال مصنف نے یہ دی کہ ہماری بعض کتابوں کے اندر جیسے سراج الوحاج کے اندر ہے, جواہرۃ النیرہ کے اندر ہے, اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا جائز ہے. حالانکہ قرآن خوانی کی اجرت لینا یہ طاعات میں سے یہ ناجائز اور حرام ہے. ان لوگوں نے وہم پیدا ہوا تعلیم قرآن سے. تعلیم قرآن پر بھی اصلا اجرت لینا جائز نہیں تھا, لیکن بعد میں جب ضرورت پیش آئی, جب وظیفے بند ہو گئے بیت المال سے, تو فقہاء نے اجازت دی تھی کہ تعلیم قرآن کی اجرت لے سکتے ہیں. اس سے وہم پیدا ہوا اور ہمارے سراج الوحاج کے مصنف نے, جوہرہ کے مصنف نے یہ لکھ دیا کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا بھی جائز ہے, تلاوت قرآن کی اجرت لینا بھی جائز ہے. حالانکہ یہ طاعت میں سے تھا, جائز نہیں ہونا چاہیے. اب یہ غلطی کئی لوگ نقل کرتے چلے آئے اور سب نے یہی مسئلہ لکھ دیا, حالانکہ مسئلہ ایسا تھا ہی نہیں, یہ مسئلہ ناجائز تھا, لوگوں نے جائز لکھ دیا. تو یہ مفتی کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اصلی ماخذ تک پہنچے کہ صاحب سراج الوحاج نے قول کہاں سے لیا ہے, پھر اس مسئلے کی تحقیق کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو ان سے غلطی ہو گئی ہے. یہاں پہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. اور اس سلسلے میں ہماری متون کی جو کتابیں ہیں, شروع کی جو کتابیں ہیں, فتاوی کی جو کتابیں ہیں, وہ بالکل متفق ہیں کہ طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. صرف 3 مسائل میں ضرورت کی بنیاد پر, یعنی دین کے ضائع ہونے کے اندیشے کی بنیاد پر 3 مسائل میں خصوصی چھوٹ دی گئی تھی کہ اس پر اجرت لے سکتے ہیں. تو اس میں تلاوت قرآن کی بات نہیں تھی, اور تلاوت قرآن پر اجرت لینا اس لیے بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ جب آدمی اجرت کا معاملہ کر لیتا ہے تو اس کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے, اور ثواب نہیں ملتا ہے تو میت کو جو پہنچانا چاہتا ہے پہنچے گا کہاں سے. اب بتائیے ساری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. اصل مدعا سمجھ میں آیا, اصل مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. جی, اصل مدعا بس یہی ہے کہ کبھی کبھی ایک مصنف سے غلطی ہوتی ہے, وہ غلطی بہت دور تک نقل ہوتی چلی جاتی ہے, اور اگر مفتی اگر اچھی طرح باخبر نہیں ہوگا, اس کو اصول معلوم نہیں ہوگا, تو پھر معلوم اسی غلطی کو نقل کر دیتا ہے, اسی کو غلطی کو لکھ دے گا, فتویٰ غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے بات واضح ہو رہی ہے. ہاں
مفتہ بھی قول، اتنی تقریر چل رہی ہے، کوئی مفتہ بھی قول نہیں معلوم ہو پایا ابھی تک کے؟ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وقد قال الامام قاضی خان ان اخذ الاجر فی مقابلة الذکر یمنع استحقاق الثواب ومثله في فتح القدیر في اخذ المؤذن الاجر ولو علم انه لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا۔ دیکھیے صاحب، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اسی بات کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ غلطی ایک سے ہوئی ہے، لیکن وہ غلطی جانا میں بہت زمانے تک چلتی رہی ہے، حالانکہ بات کچھ اور تھی، سمجھ، بات تھی تعلیم قرآن کے اجر لینے کی، ان لوگوں نے تلاوت قرآن سمجھ لیا۔ کہتے امام قاضی خان نے فرمایا ہے ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب، کہ ذکر کے مقابلے میں، ذکر کے بدلے میں اجر لینا، ذکر کے بدلے میں پیسہ لینا، اجرت لینا، یمنع استحقاق الثواب، ثواب کے استحقاق کو ختم کر دیتا ہے۔ یا تو آپ ذکر کے بدلے میں ثواب حاصل کر لیں یا پیسہ حاصل کر لیں، ایک ہی مل سکتا ہے آپ کو۔ تو امام قاضی خان نے بات لکھی ہے، کیا لکھی ہے بات؟ ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر، ذکر کے بدلے میں، ذکر کے مقابلے میں اجرت لینا، یمنع استحقاق الثواب، ثواب کے استحقاق کو، ثواب کے استحقاق کو ختم کر دیتا ہے۔ ومثلہ فی فتح القدیر فی اخذ المؤذن الاجر، اور بالکل یہی بات فتح القدیر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، مؤذن کے اجرت لینے کے سلسلے میں، مؤذن کے اجرت لینے کے سلسلے میں فتح القدیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مؤذن اگر اجرت لیتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ظاہر سی بات، میں نے بتایا کہ اب اس پر فتویٰ نہیں ہے، مؤذن اجرت لے سکتا ہے، مؤذن کو اور امام کو اور معلم کو خاص اجازت ملی ہوئی کہ اجرت لے سکتے ہیں، اور اس سے ان کا ثواب نہیں کم ہوگا۔ لیکن اس طرح کی بات فتح القدیر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ ذکر کے مقابلے میں اجرت لینے سے استحقاق ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ، اب اگر جو آدمی لے کر آیا ہے آپ سے قرآن پڑھوانے کے لیے، قرآن خوانی کروانے کے لیے، اس کو اگر معلوم ہو جائے أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ، کہ قرآن خوانی کروانے پر اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، لم يدفع له فلسا واحدا، تو چارانہ نہیں دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لم يدفع له فلسا واحدا، تو چار آنا بھی اس کو نہیں دے گا، ایک پیسہ نہیں دے گا اس کو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ تو کہو کہ بریلی بھائیوں کہ ہمارے عوام کو معلوم نہیں ہے، ہمارے جو بریلوی عوام ان کو معلوم نہیں بیچاروں کو صحیح مسئلہ، ورنہ اپنے مولوی لوگوں کو جوتا سے مار ہیں کہ تم لوگ خالی آتے ہو، بیٹھ کے کھاتے ہو اور کیا نام ہے چلے جاتے ہو، ثواب ہم کو نہیں ملتا ہے۔ لم يدفع له فلسا واحدا، اگر بیچارے کو معلوم ہو جائے قرآن خوانی کروانے والے کو کہ اس پر تو ہم کو ثواب ملا ہی نہیں، اپنے میت کو کیا پہنچائیں گے، لم يدفع له فلسا واحدا، تو ایک روپیہ نہیں دے گا۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان کی عوام جاہل ہے تو ان کا کاروبار چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ ان کی عوام جاہل ہے تو ان کا کاروبار چل رہا ہے، اگر ان کی عوام جاگرکت ہو جائے تو پھر ان کا سارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو امام قاضی خان نے بات فرمائی ہے کہ ذکر کے مقابلے میں، تلاوت کے مقابلے میں، عبادت کے مقابلے میں اجرت لینے سے استحقاق ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کی بات فتح القدیر کے اندر بھی مؤذن کے اجرت لینے کے سلسلے میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو ثواب ہی نہیں مل رہا ہے، لم يدفع له فلسا واحدا، تو ایک روپیہ بھی نہیں دے گا۔ فصاروا يتوسلون الى جمع الحطام الدنيا الحرام بوسيلة الذکر والقرآن، سمجھ رہے صاحب؟ تو آج کل کے جو مولوی ہیں، آج کل کے جو ملا لوگ ہیں، آج کل کے جو مولانا لوگ ہیں، حفاظ القرآن ہیں، یتوسلون الی جمع الحرام حطام الدنیا، یہ دنیا کے حرام مال کو جمع کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے حطام کس کو بولتے ہیں؟ ایک دنیاوی چیز کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اصل تو یہ بولتے ہیں لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو حطام بولتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی سامان۔ تو فصاروا يتوسلون الى جمع الحطام الحرام، یہ حرام مال کو جمع کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں
بوسیلۃ الذکر والقرآن، ذکر اور قرآن کے ذریعے سے، ذکر اور قرآن کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے، آیت کریمہ کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن خوانی کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، سورہ یاسین کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، سورہ بقرہ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، فلاں فلاں لکھا رہتا ہے بورڈ، آپ حیدرآباد میں جائیں تو سب بورڈ لکھا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب تو باضابطہ یہ بھی آتا ہے، آن لائن بھی چل رہا ہے، آن لائن قرآن خوانی اتنے میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آن لائن کیا نام ہے، پورا قرآن اتنے میں پڑھا جاتا ہے، آن لائن سورہ بقرہ اتنے میں پڑھا جاتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں فَصَارُوا يَتَوَسَّلُونَ إِلَىٰ جَمْعِ الْحُطَامِ الْحَرَامِ، یہ لوگ حرام مال کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، بِوَسِيلَةِ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ، ذکر اور قرآن کے ذریعے سے۔ وَصَارَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرْبِ، وَصَارَ النَّاسُ يَعْتَقِدُونَ، اور لوگ سمجھنے لگے ہیں ذالک اس چیز کو من اعظم القرب، سب سے بڑا ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَبَائِحِ، حالانکہ یہ بہت بڑی اور بہت بری چیز ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی اور بہت بری چیز ہے، المترتبۃ علی القول بصحۃ الاستئجار، جو قباحت کی مرتب ہوئی ہے قرآن خوانی کے جواز کے قول کی بنیاد پر، قرآن خوانی کے جواز کے قول کی بنیاد پر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ المترتبہ یہ اس کا کیا نام ہے، قبائح کا کی صفت ہے، جو قباحت مرتب ہوئی ہے، جو قباحت سامنے آئی ہے، علی القول، اس قول کی بنیاد پر، بصحت الاستئجار، جو اجرت کو جائز کرنے والا قول ہے، قرآن خوانی کی اجرت کو جو جائز کرنے والا قول ہے، اس بنیاد پر یہ مصیبت پیدا ہوئی ہے، یہ برائی پیدا ہوئی ہے۔ اور دیکھیں مع غیر ذالک، یہ تو برائی ہے ہی کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، تو یہ نمبر برائی کی چیز ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ مما یترتب علیہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بہت سی دیگر برائیاں بھی مرتب ہوتی ہیں، من اکل اموال الایتام، جیسے لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آدمی قرآن خوانی پڑھنے پہنچ جاتا ہے، بریانی بنواتا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ پہلے ایک لسٹ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے 20 بچے آئیں گے تو ان کو یہ کھانا کھلانا پڑے گا، اتنا پیسہ بھی دینا پڑے گا اور آنے جانے کرایہ بھی دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا سب سے چل رہا ہے معاشرے میں، مما یترتب علیہ من اکل اموال الایتام، اس میں اور دیگر برائیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ یتیموں کا مال کھانا، والجلوس فی بیوتہم علی فروشہم، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے بستروں پر بیٹھنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بیوتہم سے مراد کیا، وہی یتیم، یتیموں کے گھروں میں جانا، ان کے بستر پر بیٹھنا، یتیموں کے سامان کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِقْلَاقِ النَّائِمِينَ بِالصِّرَاخِ، اور خوب تیز قرآن پاک پڑھ کر سونے والوں کو ڈسٹرب کرنا، سونے والوں کو پریشان کرنا، دیکھو کتنے دیر پڑھتے ہیں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ مکان مالک آ بھی رہا ہے تو اور تیز پڑھنے لگتے ہیں، ایسا کرے چلے جاتے، خوب پڑھنے لگتے ہیں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ اہل خانہ میں سے کوئی لیڈیز آ رہی ہے تو اس کے ڈبل تیز پڑھنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی لیڈیز اگر آ رہی ہے تو اور تیز پڑھنے لگتے ہیں کہ اس دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے قاری ہیں، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو یہ سب چل رہا ہے۔ وَإِقْلَاقِ النَّائِمِينَ بِالصِّرَاخِ، اور سونے والوں کو کیا نام اپنے چیخ و پکار کے ذریعے سے ڈسٹرب بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں۔ وَدَقِّ الطُّبُولِ، اور کہیں کہیں تو باضابطہ ڈھول تماشا بھی بجتا ہے۔ وَالْغِنَا، اور قوالی اور گانے بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ وَاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ وَالْمُرْدَانِ، اور باضابطہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مجلس میں عورتیں بھی حاضر ہوتی ہیں، والمردان، اور بے ریش بچے بھی ہوتے ہیں، وغیر ذالک من المنکرات الفظیعہ، اور اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ کما اوضحت ذالک کلہ مع بسط النقول عن اہل المذہب فی رسالۃ المسمى شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان وسیط بالخدمات والتحالیل، جیسے کہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے، اہل مذہب کی عبارتوں کو پیش کر کے اپنے اس رسالے میں جس کا نام شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان الوسیط بالخدمات والتحالیل ہے، وعلیہا تقاریض فقہاء اہل العصر، اور احقر کے اس رسالے پر اہل زمانہ کے جو بڑے بڑے فقہاء ان کی تقریضات بھی موجود ہیں، من اجلہم، جن میں سب سے بڑے فقیہ خاتمۃ الفقہاء والعباد، مفتی مصر قاہرہ کے جو مفتی ہیں میرے استاذ مرحوم سید احمد الطحطاوی،
جو کہ در مختار پر زبردست حاشیے کے مصنف ہیں، ان کی بھی تحریر اس پر موجود ہے، انہوں نے بھی ہمارے اس رسالے کی تائید کی ہے۔ تو میں بتا دیا نا کہ ہماری اس کتاب کے اندر اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ تو اتنی تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مسئلہ اصل میں تھا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب بعض مصنفین کو شبہ پیدا ہو گیا، وہم پیدا ہو گیا، انہوں نے لکھ دیا کہ تلاوت قرآن پر اور قرآن خوانی پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اب یہ ایک دو مصنفین نے شروع میں غلطی کی اور بعد میں کئی کتابوں کے اندر، بیسوں کتابوں کے اندر وہ حکم نقل ہوتا چلا آیا، حالانکہ یہ مسئلہ سراسر غلط تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ صرف 3 مسائل میں اجرت لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے، تعلیم قرآن میں اور امامت میں اور مؤذنی میں۔ باقی اس کے علاوہ جو طاعتیں ہیں اور عبادتیں ہیں اس پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس طرح کی ضرورت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر کیا نام ہے وہ چیز کیے جائیں نہ کیے جائیں تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن خوانی کے معاملے میں تو اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس پہ چونکہ لوگ ریاکاری سے قرآن پڑھتے ہیں تو ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، بھینس بھی پانی میں چلی جاتی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر برائیاں بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یتیموں کا لوگ مال کھاتے ہیں، لوگوں کو سونے والوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کہیں کہیں خواتین بھی اس میں شریک ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی جب منکرات اس کے اندر آ جائیں تو پھر ومن ذالکا، اور انہی غلطیوں میں سے غلطی یہ مسئلہ بھی ہے، مسئلۃ عدم قبول توبۃ الصاب لجناب الرفیع، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شاتم رسول کی توبہ قبول نہ ہونے کا مسئلہ بھی ہے۔ انہی غلطیوں میں سے مسئلہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ فتاوی بزازیہ کے مصنف نے لکھا ہے انہ یجب قتلہ عندنا، سمجھ رہے ہیں؟ فتاوی بزازیہ کے مصنف نے کیا لکھا ہے؟ انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل توبتہ ان اسلم، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگرچہ وہ اسلام قبول کر لے۔ ولا تقبل توبتہ، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگرچہ اسلام کو قبول کر لے۔ وَعَزَا ذَلِكَ إِلَى الشِّفَاءِ لِلْقَاضِي عِيَاض الْمَالِكِي، اور فتاوی بزازیہ کے مصنف نے یہ بات قاضی عیاض مالکی کی کتاب الشفا کے حوالے سے لکھی ہے۔ عزا یازو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حوالے سے کوئی بات لکھنا۔ تو قاضی عیاض مالکی کی جو کتاب الشفا ہے اس کے حوالے سے فتاوی بزازیہ کے مصنف نے یہ بات لکھی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ حنبلی کی جو کتاب الصارم المسلول ہے ان کے حوالے سے بات لکھی انہوں نے۔ ثم جاء عامۃ من بعدہ، پھر صاحب فتاوی بزازیہ کے بعد جتنے لوگ آئے، سمجھ رہے ہیں، جو بھی جو علماء آئے، وتابعہ علی ذلک، اور ان لوگوں نے ان کی اس میں متابعت کی، وذکروہ فی کتبہم، اور یہی بات ان لوگوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ تو اصل غلطی کس سے ہوئی تھی؟ صاحب فتاوی بزازیہ سے ہوئی تھی۔ فتاوی بزازیہ کے مصنف نے یہ بات لکھی تھی انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل توبتہ ان اسلم، سمجھ رہے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگرچہ وہ اسلام قبول کر لے۔ تو یہ بات انہوں نے شفا جو قاضی عیاض مالکی ان کے حوالے سے اور صارم المسلول ابن تیمیہ کتاب ان کے حوالے سے لکھا۔ اب بعد میں جتنے لوگ آئے سب نے یہی قول نقل کر دیا، اور آج بھی ہمارے سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھیے یہی قول منقول نصر ہوتا چلا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جتنے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں سب یہی بات نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ڈیبیٹس میں جاتے ہیں وہ بھی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فتاوی بزازیہ کے مصنف نے بات لکھی تھی، غلط لکھی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَذَكَرُوا فِي كُتُبِهِمْ، نام کسی کا مت لکھیے یہاں پر۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت گہری نظر رکھی جاتی ہے، زوم وغیرہ پہ جو پڑھائی ہوتی ہے اس پہ ایک ایک لفظ کو سنا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے بعض باتوں کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ انتم اعلمون، تو وَذَكَرُوا فِي كُتُبِهِمْ، اور لوگوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھ دیا ہے۔ حتی خاتمۃ المحققین ابن حمام، یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین ابن حمام نے، اور درر الحکام غرر الاحکام جو ملا خسرو کی کتاب ہے، انہوں نے
بھی یہی بات اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا. جبکہ مع ان الذی فی الشفاء والصارم المسلول، جبکہ شفا جو کہ قاضی عیاض کی کتاب ہے اور الصارم المسلول جو کہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو بات لکھی گئی ہے ان ذالک مذہب الشافعیہ، وہ تو شافعیہ کا مسئلہ نقل کیا گیا ہے اور حنابلہ کا مسلک نقل کیا گیا ہے، اور امام مالک کی ایک روایت ہے مع الجذب بنقل قبول التوبۃ عندنا، جبکہ ہمارے نزدیک پوری پختگی کے بعد سے زیادہ بات موجود ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے، وہ واجب القتل نہیں ہے، اس کی توبہ کیا ہے؟ قبول ہے ہمارے نزدیک. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مع الجزم، پوری پختگی کے ساتھ بھی نقل قبول التوبۃ عندنا، ہمارے نزدیک اس کے توبہ کی قبولیت منقول ہے، ہمارے نزدیک اس کے توبہ کی قبولیت منقول ہے. تو شاتم رسول اگر توبہ کر لیتا ہے تو انو یجب قتلہ والی بات نہیں ہوگی، اور اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور یہی بات ہمارے مذہب کی پرانی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ امام ابو یوسف کی جو کتاب الخراج ہے اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. امام طحاوی کی جو کتاب شرح مختصر طحاوی ہے اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور علامہ سغدی کی جو النطف نامی کتاب ہے النطف فی الفتاوی، اس کے اندر بھی یہ کتابیں ہیں. وغیرها من کتب المذہب، اور اس کے علاوہ جو مذہب کی ہماری کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شاتم رسول کی توبہ مقبول ہے، اور اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا اسلام قابل قبول ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو شفا کے اندر قاضی عیاض نے لکھا ہے اور ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر لکھا ہے. ان لوگوں نے جو بات لکھی ہے وہ فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور امام مالک کا ایک قول نقل کیا ہے، یہ فقہ حنفی کی بات نہیں ہے. اب انہوں نے فتاوی بزازیہ جو کہ فقہ حنفی کی کتاب تھی انہوں نے اس قول کو نقل کر دیا، تو غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فتاوی بزازیہ سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور فتاوی بزازیہ سے جو غلطی ہوئی اس غلطی کو ابن حمام نے بھی قبول کر لیا. یہ دیکھیے ابن حمام نے قبول کر لیا، ملا خسرو نے اس کو قبول کر لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں حالانکہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اب ایک آدمی سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد کئی کتابوں کے اندر وہ غلطی نقل ہوتی چلی آئی، حالانکہ وہ ہمارے مذہب کا قول تھا ہی نہیں، حالانکہ وہ ہمارے مذہب کا قول تھا ہی نہیں. تو نفس مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کے اندر بھی مصنف نے تیسری مثال پیش کی ہے کہ جس میں ایک مصنف سے غلطی ہوئی اور غلطی پھر کئی کتابوں کے اندر نقل ہوتی چلی آئی، اور آج بھی معاشرے کے اندر وہ غلطی پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ مذہب کا قول نہیں ہے. مذہب کا قول یہ ہے انہ لیس بواجب القتل وتقبل توبته ان اسلم. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی توبہ بھی قابل قبول ہے اور اس کی معافی بھی قابل قبول ہے. اس لیے مذہب کی جو بات ہے اس کو نقل کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو اب جب آپ اصلی ومن ذالک سے ترجمہ کہاں گیا؟ تو پورا شروع ہی ترجمہ ہو گیا. پھر تو مسائل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی عدم قبولیت کا مسئلہ ہے. چنانچہ فتاوی بزازیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کا قتل واجب ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اگرچہ اسلام قبول کر لے. اور اس بات کو انہوں نے قاضی عیاض مالکی کے حوالے سے لکھا ہے اور ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھا ہے. پھر ان کے بعد جو لوگ آئے یعنی صاحب فتاوی بزازیہ کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے ان کے اس بات میں ان کی اتباع کی اور وہی بات انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھ دیا. یہاں تک کہ خاتمۃ المحققین ابن حمام نے بھی یہی بات لکھ دی ہے. ادرر الحکام و غرر الاحکام کے اندر ملا خسرو نے بھی یہی بات لکھ دی ہے. حالانکہ جو بات شفا کے اندر تھی اور سالم مسلول کے اندر تھی وہ تو مذہب شافعیہ کی بات تھی، مذہب حنبلی کی بات تھی اور امام مالک کی ایک روایت تھی، وہ ہمارا قول نہیں تھا. ہمارے یہاں تو ایسے آدمی کی توبہ قبول ہوگی اس کی نقل اس کی عبارت موجود ہے، اور ہمارے مذہب کی جو پرانی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہی بات منقول ہے. جیسے کہ کتاب الخراج امام ابو یوسف کی کتاب ہے اس کے اندر یہی بات لکھی ہے، شرح مختصر طحاوی کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے، علامہ سغدی کی النطف فی الفتاوی جو اس کے اندر بھی بات لکھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی بات لکھی ہے. یہ غلطی اصلاً فتاوی بزازیہ نے کیا
کہ فتاوی بزازیہ کے مصنف نے دوسرے مذہب کا قول نقل کر دیا اور پھر وہ قول بعد میں نقل ہوتا چلا آیا. وَهَذَا لَيْسَ بِالصَّحِيحِ، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اب اس مسئلے میں جس کو مزید تفصیلات چاہیے وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. کہتے ہیں کما اوضحت ذلك غایت الایضاح، اور جیسے کہ میں نے اس کی بہت اچھے انداز میں وضاحت کر دی ہے. بما لم اسبق الیہ، ایسی وضاحت میں نے کی کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ وضاحت کی ہی نہیں ہے. میں نے اس کی اتنی اچھی وضاحت کر دی ہے جیسے وضاحت کسی نے